نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ عزیز دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ۔ عام طور پر ہمارے ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک فریضہ انہی مہینوں میں ادا کی جاتی ہے، وہ ہے فریضہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے، اس پر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن آج کے نشست میں صرف یہ بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعید ہے، کیا سزائے ذکر ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کے 5 ارکان ہے، بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کی توحید کے اقرار کردہ، دوسری بات وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور تیسری بات وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، چوتھی بات وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں بات وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا اگر آپ پر فرض ہو۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل زکوٰۃ نکالتے نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے لیکن ایک روپیہ کا حساب نہیں کرتے، تخمینے سے 1000 روپے دے دی، 10,000 دے دی، 5,000 دے دی، پوری مالیت کا حساب صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایک روپیہ کا حساب کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے اموال سے صدقہ وصول کرے۔ صدقہ کے 2 معنی ہیں، ایک ہے نفلی صدقہ، اور احکام القرآن میں علامہ جساس نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر صدقہ سے مراد فرضی صدقہ مراد ہے، کہ ان کے اموال سے فرض صدقہ وصول کرے، زکوٰۃ وصول کرے، تو طہرہم، تاکہ اس وجہ سے ان کے مال بھی صاف ہو، وتزکیہم، اور ان کے دلوں کی صفائی بھی ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں سب سے بڑے۔ ایک فائدہ یہ کہ آپ کا جو مال ہے وہ صاف ہو جائے گا، تزکیہ سے ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا جو دل ہے اللہ اس وجہ سے اس کو صاف رکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس طرح امر ذکر کیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وعید ذکر فرمایا، سزائے ذکر کی ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہیں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے میرے محبوب انہیں خبر دے دردناک عذاب کے ساتھ۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو سونا اور چاندی ہے یہ جہنم کے آگ پر گرم کیے جائیں گے، فتکوا بہا جباہہم،
ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم ان کے پہلوں کو داغا جائے گا، وظہورہم اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا انہی مال کے ذریعے سے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ کچھ ہے جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں آڑے وقت میں کام آئیں گے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکو تم ما کنتم تکنزون، وہ جو کچھ تم جمع کرتے تھے اسی کے ذریعے سے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیے یہاں پر ترتیب کچھ عجیب ہے، فتکوا بہا جباہہم، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ جب بھی کسی کے پاس فقیر آتا ہے تو سب سے پہلے 12 بج جاتے ہیں پیشانی پر، جاؤ، پیشانی پر بل آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی داغیں گے۔ اگر فقیر ایسا ہو جو اس پر بھی باز نہیں آتے تو پھر آدمی اس سے منہ موڑ لیتا ہے اس طرح، تو وہ جنوبہم اللہ ان کے پہلوں کو داغیں گے۔ اگر وہ سائل بہت زیادہ الحاح کرنے والا ہو، چمٹ جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، تو پھر وہ ظہورہم آدمی پیٹ پیر کر اس سے بھاگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے پشتوں کو بھی انہی مال کے ذریعے سے داغیں گے۔ تو ہم نے مال کمایا ہے کہ ہمیں آڑے وقت میں کام آئے، تو سب سے پہلا سب سے زیادہ آڑا وقت، سب سے زیادہ سخت وقت یہی ہے کہ اگر آپ نے سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس سے زکوٰۃ ادا کی، تو قیامت کے دن آپ کو نعمتیں ملے گی، یہ سزائیں نہیں ملے گی۔